إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 11 تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال با کمال میں دعا ہے، التماس ہے، زاری ہے کہ اللہ کریم محض اپنے فضل و احسان سے مجھے حق سچ بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر اپنانے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ تحریم کہ یہ جو آخری آیات ہیں، اللہ تعالی نے یہاں 4 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 2 عورتیں ان میں سے نبیوں کی بیویاں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لیکن نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود اللہ کا قرآن ان کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے کہ قیامت کے دن نبیوں کی ان دونوں بیویوں کو کہا جائے گا ادخل النار مع الداخلین، باقی جہنمیوں کے ساتھ تم دونوں بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو 2 نبیوں کی بیویاں جہنم جائیں گی۔ پھر اللہ تعالی نے 2 مزید عورتوں کا تذکرہ کیا، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہا ہے، اور دوسری سیدہ مریم ہے۔ ان دونوں کے بارے میں رب کریم نے بتلائی یہ بات کہ یہ دونوں جنتی ہیں اور یہ جنت جائیں گے۔ اصل کے اندر اللہ تعالی سورہ تحریم کے اس مقام پر ہمیں بات جو سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جس انسان کا اپنا عقیدہ اللہ کی توحید پر پختہ ہوا تو اس کے رشتہ داروں کا کفر اسے نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے بڑا جو اللہ کا باغی گزرا ہے وہ فرعون ہے، لیکن اللہ کی عدالت انصاف والی عدالت ہے۔ اگر فرعون کی بیوی بھی ایمان لے آئے تو فرعون کا کفر فرعون کی بیوی کے ایمان کے بعد اس کی بیوی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اسی طرح اللہ کریم نے تذکرہ کیا 2 پیغمبروں کی بیویوں کا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر بندے کا اپنا عقیدہ کفر والا ہوا، شرک والا ہوا، تو اگر اس کی رشتہ داری کسی نبی کے ساتھ کیوں نہ ہو تو وہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر بندے کو اپنا عقیدہ کام آئے گا۔ عقیدہ اگر رب کی توحید والا ہے تو جنتی ہے،
اور اگر عقیدہ شرک والا ہے تو جہنمی ہے، اگرچہ نبیوں کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ان 4 عورتوں میں سے جس کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا۔ عجیب عورت ہے، فرعون کی بیوی ہے، ایمان لے آئی اور منصب شہادت پہ فائز ہو گئی تو سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا مصداق بن گئی۔ اور پھر اسے اتنی عظمت ملی، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے کمال حاصل کیا ہے، ان میں سے ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری حضرت مریم صدیقہ، تیسری بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، اور صحیحین کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی فرمایا اس دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر جو 4 عورتیں ایمان کے اندر ہیں ان میں چوتھے نمبر پہ بی بی آسیہ ہے۔ اتنی عظمت ملی اس کو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک وہاں بھی جو دنیا کی مومنہ عورتیں ہوں گی اور ان کے کافر مشرک خاوند ہوں گے تو اللہ ان ایمان والی عورتوں کے نکاح وہاں ایمان والے مردوں سے کروا دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے کہ اللہ بی بی آسیہ کا عقد اور نکاح میرے ساتھ کروائے گا۔ اتنی عظمت ملی بی بی آسیہ کو۔ اب سوچ تو صحیح نا میرا بھائی، بی بی آسیہ کو اتنی عزت ملی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے، اتنی عزت ملی کہ اس کا شمار 4 عظمت والی عورتوں میں ہو رہا ہے۔ اتنی عزت ملی کہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا مصداق بن رہی ہے۔ اتنی عظمت ملی کہ آخرت کے اندر وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے والی ہے۔ اب سوچ ذرا یہ عظمت ملی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا مسئلہ تھا جو بی بی آسیہ کو سمجھ آ گیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہ سمجھ آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہ سمجھ آیا، لیکن حضرت بی بی آسیہ کو سمجھ آ گیا تو بی بی آسیہ شہزادی بن گئی اور 2 پیغمبروں کی بیویاں جہنمی بن گئی۔ وہ مسئلہ کون سا تھا؟ اللہ اکبر۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید سنا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید سنا رہے ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ جس کی پرورش خود کی ہی حضرت بی بی آسیہ نے ہے، اور موسیٰ علیہ السلام یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، او لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو یہ فرعون جو خدا بنا بیٹھا ہے، انا ربکم الاعلی کے دعوے کر رہا ہے، لوگو یہ فرعون ککھ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، یہ فرعون الہ حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر کوئی نہیں، الا اللہ، داتا دستگیر معبود و مسجود، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، طواف کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق، منت منوت چڑھاوے کے لائق وہ یہ فرعون نہیں، میں موسیٰ پیغمبر بھی نہیں،
الا اللہ، عبادتوں کے لائق اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ یہ فرعون بھی الہ نہیں، میں موسیٰ پیغمبر بھی الہ نہیں، الہ حاجت روا تو وہ ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور مصر والو، میں موسیٰ بھی الہ نہیں، میں موسیٰ اللہ کا نبی ضرور ہوں لیکن اللہ کا شریک کوئی نہیں، یہ فرعون بادشاہ ضرور ہے لیکن الہ حاجت روا کوئی نہیں، اس لیے کہ الہ تو وہ ہے الحیو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس پہ نہ موت آئی ہے نہ کبھی آئے گی، ایک القیوم سارے جہان کے نظام کو کنٹرول کرنے والا، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ہر چیز کا مالک، جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی زبان کھول نہ سکے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سب کچھ جاننے والا عالم الغیب ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، ساری کائنات میں اس کی قدرت قابض ہے اور نظام کو دیکھ رہی ہے، اور تھکنے سے بھی پاک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے نبیوں کی دعوت کیا ہے؟ اور کائنات والو، داتا وہ ہوگا جو موت سے پاک ہو، داتا وہ ہوگا جو نیند سے پاک ہو، داتا وہ ہوگا جو اونگ سے پاک ہو، داتا وہ ہوگا جو تھکنے سے پاک ہو، داتا وہ ہوگا جو عالم الغیب ہو، داتا وہ ہوگا جو قدیر ہو، داتا وہ ہوگا جو ہر وقت ہر کسی کے حالات کو دیکھنے والا ہو، داتا وہ ہوگا جس کا سارے کے سارے جہانوں پہ حکم اور آرڈر چلتا ہو۔ جب یہ شانوں والا اکیلا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ، الہ حاجت روا بھی اکیلا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعائیاں دے رہے ہیں، فرعون مخالف ہے، فرعون کی ساری پارلیمنٹ مخالف ہے، سارے مخالف کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک عورت ہے، فرعون کا ایک خازن ہے، اس خازن کی بیوی ہے، فرعون بادشاہ ہے، یہ اس کی نوکرہ عورت ہے، ملازمہ عورت ہے۔ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت سمجھ آ گئی اور اللہ کی توحید والا مسئلہ اس نے قبول کر لیا۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، اللہ دولت دیتا ہے بغیر مانگے، اولاد دیتا ہے بغیر مانگے، کوٹھی بنگلہ دیتا ہے بغیر مانگے، عہدہ کرسی دیتا ہے بغیر مانگے، لیکن اپنی توحید والی نعمت اللہ کسی ایرے غیرے کو نہیں دیتا۔ اللہ توحید والا پودا اسی دل میں لگاتا ہے جس دل میں ایمان کی طلب موجود ہوتی ہے۔ فرعون اینڈ کمپنی کو تو بات سمجھ نہ آئی، لیکن اس غریب عورت کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں اگر ہدایت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے فرعون کو ہدایت دیتے،
پھر فرعون کے وزیروں مشیروں کو ہدایت دیتے، غریبوں کا نمبر کہیں بعد میں آتا، اس لیے اللہ نے ہدایت کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اپنے پیغمبر محمد کریم کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا پیغمبر محمد کریم ہدایت دینا آپ کے اختیار میں بھی نہیں، ہدایت صرف میں اللہ کے اختیار میں، اس لیے کہ ہدایت کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ کسی نبی کا کنٹرول، کسی ولی کا کنٹرول، کسی پیر کا کنٹرول، کسی تعویذ گر کا کنٹرول، کسی غیر عامل کا کنٹرول کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے فرمایا لوگو ہر انسان کا دل میں رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہوں میں اللہ دل کو پھیر دیتا ہوں، دل اور کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ ہاں یہ کفریہ سوچ ہے کہ تعویذ سے محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت ختم ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مسلمان کی سوچ نہیں۔ مسلمان کہتا ہے سورہ انفال گھر میں جا کے دیکھنا، اللہ اپنے پیغمبر کریم کو فرما رہے میرا پیغمبر یہ جو صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہے نا، یہ محبت میرے نبی آپ نے نہیں ڈالی، یہ محبت میں نے ڈالی ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، میرا پیغمبر اگر آپ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے نبیوں کا سردار بھی کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا، محبتیں اور نفرتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ ظالم کہیں کا، بے دین کہیں کا کہتا ہے میرا تعویذ لو گارنٹی سے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن تو کہتا ہے نبیوں کا امام بھی دل کے اندر محبت نہیں ڈال سکتا، تو پھر کوئی تعویذ گر یا اس کا تعویذ محبت کیسے ڈال سکتا ہے؟ بہرحال اس ملازمہ اور غریب عورت کو مسئلہ سمجھ آ گیا، اور وہ جو ملازمہ تھی نا وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کر رہی ہے۔ فرعون کی بیٹی بیٹھی ہے شہزادی بن کر، اور وہ غریب عورت جو ملازمہ ہے وہ اس کے بالوں میں کنگا پھیر رہی ہے، اور اس کے ہاتھ سے وہ کنگا زمین پہ گر گیا۔ ابھی تک تو اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی کنگا زمین پہ گرا نا تو اس کی زبان پہ آیا تعس من کفر باللہ، ہلاک ہو جائے جو اللہ کی توحید کا منکر ہے۔ یہ اس ملازمہ کی زبان پہ یہ جملہ آیا، ہلاک ہو، خدا کی توحید کا منکر ہلاک ہو جائے، کیونکہ زبان پہ وہی چیز آتی ہے جو بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا ملازمہ نے، تو فرعون کی بیٹی کو غصہ لگ گیا، جلال میں آ گئی، تڑپنے لگ گئی، چلانے لگ گئی، اور اسے کہتی ہے کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور بھی رب ہے؟ سبحان اللہ۔ سچے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ پھر جب وہ کھلتا ہے تو صحیح کھلتا ہی جاتا ہے۔ اب تو یہ بول پڑی ملازمہ، کہنے لگی او فرعون کی بیٹی کان کھول کے سن لے، ربی ورب کے ورب ابی کے ورب کل شیء هو اللہ۔ او فرعون کی بیٹی میرا پالن ہار بھی کون ہے، تیرا پالن ہار بھی کون ہے، تیرے باپ فرعون کا پالن ہار بھی کون ہے؟
بلکہ کائنات کی ہر چیز کا رب اور پالنے والا ہے تو اکیلا کون ہے؟ ڈٹ گئی یہ غریب عورت، اس فرعون کی بیٹی نے اس کے چہرے پہ تمانچے مارنے شروع کر دیے، تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اس کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، لان تان کرنا شروع کر دیا، دھمکیاں دینی شروع کر دی، میں اپنے ابا کے سامنے تیری شکایت کروں گی، وہ تجھے یہ سزا دے گا، یہ سزا دے گا، یہ سزا دے گا۔ لیکن آگے سے وہ غریب عورت کہتی ہے ربی اللہ 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 ربی اللہ۔ اور فرعون کی بیٹی تو جو کر سکتی ہے کر لے، اب سچا ایمان میرے دل کے اندر جم گیا ہے، رچ بس گیا ہے، تو کچھ بھی کر لے، اب میں ایمان سے پیچھے ہٹ کوئی نہیں سکتی۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کے سامنے شکایت لگائی، ابا جی ایک عورت ہے، نوکرانی ہماری ہے، ملازمہ ہماری ہے، لیکن ابا جی وہ آپ کو رب کوئی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے ربی اللہ، میرا رب تو صرف کون ہے؟ فرعون نے اس غریب عورت کو، اس ملازمہ کو طلب کیا، وارنٹ جاری ہو گئے، اسے طلب کیا گیا، فرعون کے دربار میں یہ غریب عورت پہنچتی ہے، فرعون اسے کہتا ہے اتعبدی غیری، او میری ملازمہ کیا تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادتیں کرتی ہے، میرے علاوہ کسی اور کے سجدے سجود رکوع طواف کرنے لگی ہے، تو نے میری عبادت چھوڑ دی ہے، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے، کسی اور کو داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا مانتی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو غیب دان حاضر و ناظر مانتی ہے؟ دربار فرعون کا ہے، جلاد سامنے کھڑا ہے، یہ غریب عورت تنے تنہا ہے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تائید کرنے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، آواز میں آواز ملانے والا کوئی نہیں، اور سامنے کون ہے؟ وہ ظالم فرعون کھڑا ہے جس جیسا دوسرا ظالم دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں۔ اس ظالم فرعون کے دربار میں کھڑی ہے، لیکن دل میں ایمان سچا موجود ہے، فرعون کو للکار کے کہتی ہے فرعون سن میرا صاف اعلان، میرا اعلان یہ رب، تجھے 2 وقت روٹی نہ ملے تو تیری خدائی نکل جائے گی، او فرعون تجھے 1 دن پانی نہ ملے تو تیری خدائی نکل جائے گی، او فرعون تیرے ساتھ یہ وزیر مشیر تیرے چمچے کڑچھے نہ ہو تو تیری بادشاہی ختم ہو جائے گی، او فرعون تجھے تو پیدا بھی کرنے والا میرا اللہ، اگر میرا رب تجھے پیدا نہ کرتا تو تو کہاں سے آتا؟ اس لیے فرعون میرا صاف ستھرا جواب سن، تیرے جیسا لعین تو رب ہو ہی نہیں سکتا، رب تو وہ ہے جو موت سے بھی پاک ہے، رب تو وہ ہے جو پیدائش سے بھی پاک ہے، رب تو وہ ہے جو نیند سے بھی پاک ہے، رب تو وہ ہے جو اونگ سے بھی پاک ہے، رب تو وہ ہے جو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، رب تو وہ ہے جو وزیروں سے بھی پاک، مشیروں سے بھی پاک، عملے سے بھی پاک، نوکروں سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، بچوں سے بھی پاک، رب تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ للکار رہی ہے فرعون کو، فرعون نے آرڈر جاری کیا اسے سزائیں دو، یہ بے دین ہو گئی ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ چکی ہے۔ آج کے زمانے میں ذرا اس کا منظر کھینچنے کی کوشش کرو تو کوئی خوش نصیب ہو جسے یہ بات سمجھ آ جائے۔ کون سی بات؟ وہ للکار للکار کے کہے او لوگو، جو مر جائے وہ داتا نہیں ہو سکتا، داتا وہ ہے جو موت سے
پاک ہے، کوئی قبر والا نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن نے مسئلہ بیان کر دیا ہے۔ اور میرا بندہ، تو کسی نبی ولی پیر فقیر کی قبر پہ جا کے دھرنا دے کے بھی بیٹھ جائے اور انہیں پکارتا جائے، مانگتا جائے، روتا جائے، گڑ گڑاتا جائے، تیرے روتے روتے قیامت تو ہو سکتی ہے، لیکن جو مر گیا ہے وہ تیری پکار نہیں سن سکتا۔ اللہ اکبر۔ افسوس ہے، زندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ مردے سے۔ زندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ مردے سے۔ چودھری کسی بھکاری سے مانگے تب بھی بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ بھکاری سنتا تو ہے نا۔ وزیر اعظم کسی بھکاری سے مانگے تب بھی سمجھ آتی ہے بات، لیکن زندہ مردے سے مانگ رہا ہو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور جب کسی کے دل میں شرک گھس جاتا ہے، اللہ اس سے عقل چھین لیتا ہے۔ عقل کیا کر لیتا ہے؟ چھین لیتا ہے اس سے، پھر ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بہرحال لوٹا موضوع پورا نہیں ہو سکے گا۔ للکار کے جواب دیا، فرعون ذل اوتاد، اس غریب عورت کے دونوں ہاتھ بھی باندھ لیے، دونوں پاؤں بھی باندھ لیے، ہاتھوں میں بھی میخیں لگا دی، پاؤں میں بھی میخیں لگا دی، لیٹی ہوئی ہے، ہاتھوں میں بھی میخیں لگ گئی، پاؤں میں بھی میخیں لگ گئی۔ اوپر سے فرعون کے بدماش شرطے وہ ایسے مارے جا رہے ہیں، اور یہ غریب عورت نیچے لیٹ کے کہہ رہی ہے، ربی اللہ 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 ربی اللہ۔ تم میری جان تو لے سکتے ہو لے لو، میری عزت تو چھین سکتے ہو چھین لو، لیکن ایمان والی امانت جو میرے دل میں موجود ہے، یہ میرا اصلی سرمایہ ہے۔ اسی ایمان والی دولت اور امانت کے بدلے میں میرے رب نے مجھے اپنا دیدار کروانا ہے۔ اسی ایمان والی دولت کے بدلے میں میرے رب نے مجھے جنت دینی ہے۔ میں غریب عورت اپنا سب کچھ تو قربان کر سکتی ہوں، لیکن ایمان والی امانت کو قربان نہیں کر سکتی۔ اصل مقام تو ہوتا ہی ہے۔ ایمان کا پتہ چلتا تب ہے جب بندہ رگڑے میں آتا ہے، تب چلتا ہے پتہ ایمان کا۔ کیسے؟ بیماری لگ گئی، نہ ڈاکٹروں کو سمجھ آ رہی ہے نہ حکیموں کو سمجھ آ رہی ہے، تو کوئی کہے گا اچھا یار تو بیمار کو اگر بڑی امام پہ لے جائے نا، تو اگر اسے پیر بابا پہ لے جاتا نا تو کمال ہے، واپسی پہ یہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ نہ میرے بھائی خیال کر، قرآن کا اٹل مسئلہ سن۔ دنیا کا کوئی پیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن نے کیا اعلان کیا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہو لوگوں، میں ابراہیم اللہ کا خلیل ضرور ہوں، لیکن جب میں بھی بیمار ہو جاؤں تو میں اپنے بدن سے خود بیماری دور نہیں کر سکتا، مجھے بھی بیماری سے شفا دینے والا اکیلا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ تو اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا، کون دے گا؟ تو پھر افسوس ہوتا ہے نا مسلمان پر، جاتا ہے پیر کے پاس، پیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے ڈنڈا، پیر کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈا۔ یہ ایسے جھکتا ہے، پیر سے دو دو ڈنڈے مارتا ہے، اور یہ سوچتا کیا ہے کہ پیر کے ڈنڈے میں کیا ہے؟ شفا ہے، پیر کے ڈنڈے میں شفا ہے، پیر کے فوٹو سٹیٹ تعویذوں میں شفا ہے۔ میرے عزیز، یہ مسلمانوں کی فکر نہیں۔ مضبوط ہو، عقیدہ بنا،
شفا دے گا تو کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ ڈٹ گئی یہ عورت، اس کو مارتے رہے، پیٹتے رہے، چند دن گزر گئے، اس کو سزا ملتی رہی، جسمانی ریمانڈ چلتا رہا۔ ایک دن فرعون کا وہاں سے گزر ہوا، یہ غریب عورت وہاں زمین پہ پڑی ہوئی ہے، دھوپ کے اندر تڑپ رہی ہے، لیکن زبان سے کہے جا رہی ہے ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ فرعون پوچھتا ہے حل انت منتہیا، تو باز آئے گی یا کوئی نہیں؟ فرعون کیا کہتا ہے؟ تو باز آئے گی یا کوئی نہیں؟ یہ آگے سے پھر کہتی ہے ربی و ربک و رب کل شیء هو اللہ۔ فرعون جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں نے اب اپنے رب سے جو یاری لگا لی ہے، میں اس یاری کو کبھی بھی نہیں توڑوں گی۔ ڈٹ گئی۔ فرعون نے حکم دیا اس کے بیٹے کو لے آؤ۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے، شیر خوار معصوم 2 بچے تھے، اس کے ایک بچے کو لایا گیا۔ فرعون نے کہا یہ دین چھوڑ، مجھے رب مان لے نہیں تو تیرے بچے کو ذبح کر دوں گا۔ اس نے کہا فرعون تو جو کر سکتا ہے کر لے، اللہ سے جب یاری لگ جائے تو وہ ٹوٹا نہیں کرتی۔ فرعون ظالم نے حکم دیا اور اس عورت کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ بچہ ذبح کروا دیا، مسئلہ توحید نہیں چھوڑا، پھر مار کھاتی رہی، مار کھاتی رہی۔ کئی دن اور گزر گئے، پھر فرعون آیا حل انت منتہیا، تو باز آئے گی یا کوئی نہ؟ اس نے کہا نہ فرعون، ربی اللہ ربی اللہ۔ فرعون نے کہا دوسرے بیٹے کو بھی لے آؤ۔ ادھر سے دوسرا بیٹا لایا گیا اور اس دوسرے بچے کو بھی اس عورت کے سامنے کیا کر دیا گیا؟ ذبح کر دیا گیا۔ واہ میرے اللہ، اللہ بڑا لجپال ہے۔ اب ہے تو یہ ماں پریشان ہوئی، ہے تو یہ ماں پریشان ہوئی، اس کے دونوں بچے جو شہید ہو گئے تھے ان کی روحیں سیدھی کدھر پہنچ گئی؟ جنت میں۔ وہاں جنت سے ان دونوں بچوں کی روحوں نے ایک کلام کیا، اللہ نے وہ کلام اس غریب عورت کو بھی سنا دیا اور فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی سنا دیا۔ جنت سے ان بچوں نے کیا کہا؟ یا اماں ابشری فإن لک عند اللہ کذا وکذا وکذا۔ اے اماں غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، تیرے لیے تو اللہ نے یہاں جنت میں قسم قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، قسم قسم کے حور و غلمان ہیں۔ اماں یہ تھوڑے وقت کی تکلیف ہے، یہ تھوڑے وقت کی مصیبت ہے اماں، ہم دونوں کو ظالم فرعون نے ذبح کر دیا، ہم ذبح تو ہو گئے لیکن ہماری روحیں سیدھی جنت میں آ گئی ہیں، اس لیے اماں وہ فرعون ظالم اب تجھے بھی زندہ کوئی نہیں چھوڑے گا، تجھے بھی وہ ظالم شہید کرے گا۔ اماں پریشان نہ ہو، یہ موت اور روح نکلنے تک مرحلہ مشکل ہے اماں، ایمان کی حالت میں ایک دفعہ روح نکلنے کی دیر ہے، ایمان کی حالت میں موت آنے کی دیر ہے، ادھر سے روح بدن سے نکلتی ہے، ادھر اللہ جنت کے 8 دروازے توحیدی کے لیے کھلوا دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا توحیدی بندہ، تو دنیا کی سختیاں برداشت کر کے آیا ہے، لوگوں کے تانے برداشت کر کے آیا ہے، لوگوں کے گلے برداشت کر کے آیا ہے، لوگوں کے فتوے برداشت کر کے آیا ہے، ظلم و ستم برداشت کر کے آیا ہے، لیکن ایمان والی امانت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ میں اللہ تجھے اپنی محبتوں کے ساتھ راضی کر دوں گا۔ کہتا ہے یا اماں ابشری فإن لک عند اللہ کذا وکذا وکذا۔ فرعون ظالم نے آخرکار اس غریب عورت کو بھی شہید کر دیا، ادھر اس غریب عورت کی شہادت ہوتی ہے، ادھر اس کی ری سیدھی جنت الفردوس میں پہنچتی ہے۔
ادھر اللہ کیا کرتا ہے؟ بی بی آسیہ کو اللہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے جنت کے نظارے کرواتا ہے۔ بی بی آسیہ دیکھتی ہے وہ غریب عورت تو جنت کی ملکہ بنی ہوئی ہے، وہ غریب عورت تو جنت کی چودراہٹ بنی ہوئی ہے، وہ غریب عورت تو جنت میں مزے کر رہی ہے اور دونوں بچے بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بس یہ منظر جو دیکھنا تھا آسیہ کا، آسیہ کو بھی اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب پہلے جو بات وہ غریب عورت کرتی تھی، اب آسیہ نے فرعون کے بنگلے میں بیٹھ کر اپنے سارے ملازموں سے، نوکرانیوں سے، آنے جانے والوں سے وہی مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا جو مسئلہ اللہ کا پیغمبر حضرت موسیٰ بیان کیا کرتا تھا۔ بی بی آسیہ کہنے لگی، او لوگو، اس فرعون کو میں جانتی ہوں، میرا خامن جو ہے، اور بیوی سے خامن کی کوئی کمزوری چھپی نہیں ہوتی، یہ لعین جہان کا کہاں سے الہ ہو سکتا ہے؟ او لوگو، میں نے موسیٰ کو بچپن سے دیکھا ہے، موسیٰ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا، اس لیے فرعون جھوٹا جہان کا ہے، موسیٰ سچا جہان کا ہے۔ میں آسیہ موسیٰ والے دین پہ چل رہی ہوں اور میں بھی اعلان کرتی ہوں، لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی نبی الہ ہے، نہ کوئی ولی الہ ہے، نہ کوئی پیر الہ ہے، نہ کوئی فقیر الہ ہے، نہ کوئی زندہ الہ ہے، نہ کوئی مردہ الہ ہے۔ الہ حاجت روا مشکل کشا ہے تو اکیلا کون ہے؟ آسیہ بھی توحیدن بن گئی۔ آسیہ بھی کیا بن گئی؟ توحیدن بن گئی، موحدہ بن گئی۔ ہاں، شکایت لگ گئی فرعون کے سامنے۔ فرعون نے اپنے چند وزیر بلائے، او وزیرو، تمہارا آسیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ وزیر کہتے، بادشاہ سلامت، آسیہ تو بڑی اچھی عورت ہے، بڑی کمال والی عورت ہے، بڑی اخلاق والی عورت ہے۔ فرعون آگے سے کہتا ہے، وزیرو، آسیہ نے ایک نیا کام کیا ہے۔ بادشاہ، کون سا کام کیا ہے؟ وزیرو، اب وہ میری عبادت نہیں کرتی، اب وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے لگ گئی ہے۔ اب وہ مجھے کہتی ہے، فرعون، سجدہ تیرے لیے نہیں، سجدہ کس کے لیے؟ رکوع تیرے لیے نہیں، رکوع کس کے لیے؟ نظر نیاز تیرے نام پہ نہیں، کس کے نام پہ؟ جیسے آج کے زمانے میں کسی نوجوان کو مسئلہ سمجھ آ جائے، سجدہ قبر والے کا حق نہیں، سجدہ کس کا حق ہے؟ رکوع قبر والے کا حق نہیں، رکوع کس کا حق ہے؟ نظر نیاز قبر والے کا حق نہیں، کس کا حق ہے؟ چڑھاوا کسی قبر والے کا حق نہیں، کس کا حق ہے؟ طواف قبر کا حق نہیں، بیت اللہ کا حق ہے۔ کسی کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، یہ قبر والا نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ آسیہ کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، اور وزیروں کیا کرنا چاہیے؟ خیال کرنا، پہلے تعریفیں کر رہے تھے بی بی آسیہ کی، اب وہ کہتے ہیں اقتلہو، فرعون دیر نہ کر، اس وہابن کو فوراً قتل کر۔ اس وہابن کو فوراً کیا کر؟ قتل کر، اسے فوراً قتل کر۔ فرعون کہتے اچھا ٹھہر جاؤ، میں پہلے اور کوشش کرتا ہوں، شاید مان جائے۔ کیا کرے گا؟ فرعون نے آرڈر جاری کیا، کہ آج کے بعد آسیہ کے پاس خاتون اول کا عہدہ نہیں ہوگا۔ خاتون اول جانتے ہو نا؟ خاتون اول والا عہدہ، وہ پروٹوکول لے لیا فرعون نے حضرت بی بی آسیہ سے۔
حضرت بی بی آسیہ کو پرواہ کوئی نہیں، او فرعون مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے تو رب کی توحید چاہیے۔ اس لیے کہ آسیہ نے وہ جنت والے پروٹوکول دیکھ لیے تھے، جس کی نظر جنت والے پروٹوکول پہ لگ جائے اسے دنیا والے پروٹوکول کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آسیہ باز نہ آئی، دوسرا آرڈر جاری کیا، اچھا جی آسیہ کے ساتھ آج کے بعد وہ رویہ نہ رکھا جائے، وہ عیش و عشرت کی زندگی ختم، وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا ختم، وہ ارد گرد سے غلاموں کی آوازیں ختم، وہ نوکروں چاکروں کی خدمتیں ختم، وہ عیش و عشرت کی زندگی حضرت بی بی آسیہ سے چھین لی۔ حضرت بی بی آسیہ نے اسے قربان کر دیا، لیکن اللہ کی توحید کا دامن نہ چھوڑا۔ پھر آرڈر جاری کیا فرعون نے، اسے ذلیل کرو، اس سے عزت چھین لو، شاید ڈر جائے۔ کیسے عزت چھین لے؟ فرعون نے آرڈر کیا اس کے پاس جو شاہانہ لباس ہے یہ لباس آسیہ سے چھین لو، اس کے بدن پہ ایک بوری کا لباس پہنا دو، ٹاٹ کا لباس پہنا دو، بھکاریوں والا لباس آسیہ کو پہنا دو، اور اس کے ہاتھ میں جھاڑو دے کر آسیہ کو مصر کے بازاروں میں لے جاؤ اور آسیہ سے جھاڑو دلواؤ مصر کے بازاروں میں۔ شاید اسے اب احساس ہو جائے توحید کی وجہ سے مجھ سے خاتون اول کا عہدہ بھی گیا، توحید کی وجہ سے عیش و عشرت بھی گئی، اب توحید کی وجہ سے جب اس سے وہ دنیا کی جھوٹی عزت جانے لگے گی شاید باز آ جائے۔ حضرت بی بی آسیہ سے وہ اچھا لباس چھین لیا گیا، ٹاٹ کا لباس بی بی آسیہ نے پہن لیا، ہاتھ میں جھاڑو ہے بی بی آسیہ کے، جھاڑو لے کر بی بی آسیہ مصر کے بازار میں آتی ہے، ساتھ جھاڑو دیتی ہے اور ساتھ کہتی ہے ربی اللہ 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 ربی اللہ۔ فرعون میرے اللہ کی توحید کے رستے میں اگر عہدہ آئے گا میں آسیہ اسے بھی قربان کروں گی، میرے رب کی توحید کے رستے میں اگر عیش و عشرت والی زندگی آئے گی اسے بھی قربان کروں گی، میری جھوٹی عزت آئے گی اسے بھی قربان کروں گی۔ حضرت بی بی آسیہ جھاڑو دیتے جا رہی ہے، گھروں کے اندر آواز پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ حضرت بی بی آسیہ کی وہ جو آواز تھی نا، سپیکر کوئی نہیں تھے، اللہ نے بی بی آسیہ کی وہ آواز ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، اللہ نے بی بی آسیہ کی یہ آواز پورے مصر میں سنا دی۔ لوگ یہ آواز سنتے جا رہے ہیں، عورتیں اپنے دروازوں سے باہر آ کر دیکھتی ہیں بی بی آسیہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، ربی اللہ کے ترانے پڑھتی جا رہی ہے، ہر عورت بھی اپنے گھر سے جھاڑو لے کر وہ بی بی آسیہ کے ساتھ شریک ہوتے جا رہی ہے۔ ایک بڑا جلسہ اکٹھا ہو گیا عورتوں کا، اور وہ ساری عورتیں بی بی آسیہ کے ساتھ مل کے کہہ رہی ہیں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ۔ پالنہار کوئی نبی نہیں ہو سکتا، پالنہار کوئی ولی نہیں ہو سکتا، پالنہار کوئی پیر نہیں ہو سکتا، پالنہار کوئی فقیر نہیں ہو سکتا، پالنہار کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی مردہ نہیں ہو سکتا، ربی اللہ پالنہار ہے تو اکیلا کون ہے؟ فرعون نے دیکھا کہ بات تو بڑھ گئی ہے، پہلے آسیہ اکیلی تھی اب تو پوری جماعت ہو گئی ہے۔ فرعون نے کہا آسیہ کو گرفتار کر کے لے آؤ، حضرت بی بی آسیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ کھلی دھوپ کے اندر بی بی آسیہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے لٹا دیا گیا، اور فرعون ظالم نے بی بی آسیہ کے بدن میں 100 میخیں اتار دی، میخیں اترتی جا رہی ہیں،
فرعون ظالم آسیہ کے بدن میں میخیں لگاتا جا رہا ہے. آسیہ زبان سے ربی اللہ کے ترانے کہتی جا رہی ہے. ذرا خیال کرنا میرے عزیزا. پھر بی بی آسیہ پر اس نے مارنے والے اپنے شرطے مقرر کر دیے. وہ بی بی آسیہ کو مارتے مارتے تھک جاتی ہیں. مار مار کے تھک کے جب پیچھے ہٹتے ہیں بی بی آسیہ کو دھوپ میں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے بادلوں کو حکم کیا، بادلوں جلدی کرو زمین پر، میری ایک ولیہ تکلیف میں سورج کی گرمیوں سے ستا رہی ہے. ازلت حل ملائکہ، فرشتے بادلوں کو کھینچ کے بی بی آسیہ کے اوپر لے آتے اور بی بی آسیہ کے بدن پہ سایہ ہو جاتا. اللہ اب ہوتا کیا ہے، مار مار کے پیچھے ہٹ گئے. پھر نیا دستہ آتا ہے، وہ بی بی آسیہ کو مارتا ہے، وہ تھکتا ہے. دوسرا دستہ، وہ تھکتا ہے. تیسرا دستہ، مار مار کے بی بی آسیہ کو تھک گئے، ہار گئے. بی بی آسیہ اللہ کی توحید سے پیچھے ہٹنے کو تیار کوئی نہیں. ادھر میرے اللہ نے کیا کیا، اللہ پاک نے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے. درمیان کے سارے پردے اللہ نے جنت کے نظارے بی بی آسیہ کے سامنے کر دیے. اللہ نے کہا او میری ولیہ آسیہ، تو میری توحید کے لیے اپنی ساری دنیا کی عزتیں قربان کر کے آنے والی ہو آسیہ، اور میں اللہ بھی بڑا لجپال ہوں، اس لیے یہ جنت کے سارے محل ہیں، جس محل پہ تو ہاتھ رکھے گی میں اللہ تیری شہادت سے پہلے پہلے وہ محل تیرے نام پہ چڑھا دوں گا. حضرت بی بی آسیہ کی نظریں تو لگی ہیں جنت پر. جاگ رہے ہو؟ ہاں. بی بی آسیہ کا بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. بی بی آسیہ کہتی ہے رب، سارے کہو رب. رب کا معنی کیا؟ اے میرے رب. رب کا معنی کیا؟ بی بی آسیہ ولیہ ہے، قرآنی ولیہ ہے، اللہ کو پکار رہی ہے. پہلا عقیدہ ولیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پکارے سننے والا اکیلا کون ہے. دوسرا عقیدہ بی بی آسیہ اللہ کو وسیلے دے کے پکار رہی ہے یا ڈائریکٹ پکار رہی ہے؟ ڈائریکٹ پکار رہی ہے. پورا قرآن دیکھو میرے بھائی، قرآن میں تجھے نبیوں کی دعائیں ملیں گی، ولیوں کی دعائیں ملیں گی. ہر نبی اللہ کو ڈائریکٹ پکارتا ہے. مثال دے دیتا ہوں، یہ بعض ہمارے نادان دوست ہوتے ہیں نا، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بغیر واسطے وسیلے دے سندا نہیں. سمجھ میرے بھائی، اللہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. کتنا؟ 70 ماؤں جتنا. ہم میں سے کوئی بندہ اپنی ماں کے پاس جائے یا چھوٹا بچہ اپنی ماں سے دودھ مانگے اور ماں کہے اچھا پہلے سفارش لا پھر دودھ دوں گی، پہلے وسیلہ پیش کر پھر کیا دوں گی، کوئی ماں ایسے کر سکتی ہے؟ تو جب ایک ماں بغیر واسطے وسیلے کے دودھ دیتی ہے، سب کچھ دیتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ کیسے اپنے بندے کو کہے گا جا جا میں تیری نہیں سنتا پہلے وسیلہ لے کے آ، جا جا میں تیری نہیں سنتا پہلے سفارش لے کے آ. نہ میرے عزیز، بی بی آسیہ اللہ کو پکار رہی ہے اور بغیر وسیلے کے پکار رہی ہے. کہتی ہے رب ابن لی
इंदका बैतन फिल जन्ना, रब्बा मेरे लिए जन्नत में बंगला तैयार करवा। और बंगला भी किधर? इंदका, अपने पास। क्या मतलब? फिल जन्ना यानी जन्नत में। अल्लाह अपने पास मेरा बंगला तैयार करवा। कहां? फिल जन्ना यानी जन्नत में। अल्लाह अकबर। फिरौन जालिम कहते अपने शुरतों को एक बड़ी चट्टान ले आओ और चट्टान के नीचे आसिया को लिटा दो और इसे कहो कि अपने इस दीन से पीछे हट जा, नहीं तो चट्टान गिरा के तेरा कीमा कर देंगे। वो चट्टान ले आए। बीवी आसिया मुस्कुरा रही है, हंस रही है। फिरौन जालिम कहता है लगता है आसिया पागल हो गई है। हालांकि वो पागल नहीं हुई थी, वो तो जन्नत के महल्लात देख के मुस्कुरा रही थी। अल्लाह पाक ने बीबी आसिया के बदन से रूह खींच ली। उधर अल्लाह ने रूह खींची, उधर से उन्होंने बीबी आसिया के बदन पर वो चट्टान फेंक दी। बीबी आसिया का बदन बिल्कुल कीमा कीमा हो गया और बीबी आसिया की रूह सीधी पहुंच गई जन्नतुल फिरदौस में। किधर पहुंच गई? जन्नतुल। मसला आखिरी जिक्र करके इजाजत लेता हूं। मसला समझ। अगर तू समझना चाहे तो 1 मिनट की बात है। कुरान ने मसला बयान किया, जो शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा हैं। वो तो क्या है? जिंदा है। फिर सूरह आल इमरान में फरमाया ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिबू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाए उन्हें मुर्दा समझो मत, बल्कि वो तो क्या है? जिंदा है। अब कुरान ने कह दिया शहादत के बाद, मौत के बाद शहीद जिंदा है। जब शहीद जिंदा है तो वली जिंदा है, वली जिंदा है तो नबी जिंदा है, नबी जिंदा है तो इमामुल अंबिया सबसे आला जिंदा है। झगड़ा जिंदा होने में नहीं, असल बात यह है कि वो जिंदगी कौन सी है। कुरान कहता है जिंदा है। अल्लाह किधर जिंदा है? फरमाया इंदा रब्बिहिम, जिंदा है अपने रब के पास। जिंदा किधर है? अपने। जिंदा किधर है? अपने रब के पास। अल्लाह जिंदा है तेरे पास। सारे कहो जिंदा है। अल्लाह, इसका क्या मतलब? जवाब आया चलना हजरत आसिया की दुआ पढ़। आसिया कहती है रब्बि इब्नि ली इंदका, अल्लाह मेरा बंगला बनवा अपने पास। शहीद जिंदा अल्लाह के पास, आसिया बंगला मांग रही है अल्लाह के पास। अब अल्लाह के पास का क्या मतलब? कुरान कहता है फिल जन्ना, फिल जन्ना। लोगों, आसिया को भी बंगला मिला अल्लाह के पास यानी जन्नत में। शहीद भी जिंदा हैं अल्लाह के पास यानी जन्नत में। नबी भी जिंदा है अल्लाह के पास यानी जन्नत में। अगर तुझे अब भी बात समझ ना आए और आसान कर देता हूं, अल्लाह के रसूल की हदीस सुना देता हूं। एक सहाबी रसूल है, नाम उसका हजरत हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ग़ज़वा बदर में ये शहीद हुआ। कहां शहीद हुआ? उसकी बूढ़ी मां नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गई और कहती अल्लाह के रसूल, मेरा बेटा हारसा इस वक्त किधर है? मेरा बेटा हारसा इस वक्त किधर है? उसकी कब्र तो मालूम थी उसे, किधर है? यानी मेरे बेटे की रूह किधर है? अगर मेरे बेटे की रूह जन्नत में है तो मैं सब्र करूंगी, और अगर जन्नत में नहीं कहीं और है
تو آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول میں کیسے روتی ہوں، کیسے ماتم کرتی ہوں، بیان کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول کا جواب سن، فرمایا او بوڑھی اماں تیرا کیا خیال ہے، اللہ نے کوئی ایک جنت بنائی ہوئی ہے؟ نانا، اللہ نے بہت ساری جنتیں بنائی ہوئی ہیں، اور تیرا بیٹا حارثہ جو بدر میں شہید ہوا ہے، اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا حارثہ تو جنت الفردوس میں مزے کر رہا ہے۔ کدھر مزے کر رہا ہے؟ جنت دوسری حدیث بھی سن لے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے حضرت عبداللہ۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت جابر کو دیکھا، پریشان ہے، غمگین ہے۔ فرمایا جابر کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ابا شہید ہو گیا ہے، اور پیچھے گھر بھی ہے، بہنیں ہیں میری، اور نمبر 2 ابا نے بہت سارا قرضہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب فکر مند ہوں قرضہ کیسے اتاروں گا، اور فکر یہ بھی ہے کہ اپنی بہنوں کا اور گھر کا یہ خرچہ کیسے چلاؤں گا، اس لیے پریشان ہوں، خیال کر۔ میرے مدنی کریم نے فرمایا جابر کیا میں تجھے وہ باتیں نہ سناؤں جو اللہ نے تیرے ابا سے کی ہیں؟ کیا میں تجھے وہ باتیں نہ سناؤں جو باتیں اللہ نے تیرے والد سے کی ہیں جنت میں؟ فرمایا اللہ کے رسول سنائیے۔ فرمایا جابر اللہ ہمیشہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، لیکن تیرے والد سے اللہ نے آمنے سامنے باتیں کی ہیں، اور تیرے والد سے اللہ نے پوچھا ہے خواہش کر، مانگ، جو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو جابر تیرے والد عبداللہ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میری روح دوبارہ میرے بدن میں ڈال دے، مجھے دوبارہ زندہ کر دے، پھر میں تیرے رستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ جو مزہ مجھے شہادت میں آیا ہے وہ مزہ تو تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا۔ تیرے ابا نے اللہ سے یہ درخواست کی تو اللہ نے آگے سے فرمایا انہو قد سبقا انہم لا یرجعون، اے عبداللہ میں اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے، موت کے وقت جس روح کو ایک دفعہ نکال لوں گا، قیامت سے پہلے اسے لوٹا کے دوبارہ بدن میں نہیں بھیجوں گا، اس لیے یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ پھر تیرے ابا نے اللہ سے درخواست کی اللہ اگر میری روح بدن میں دوبارہ نہیں ڈالتا تو کم از کم میری باتیں تو میرے گھر والوں کو پہنچا دے، کم از کم میری باتیں تو میرے گھر والوں کو پہنچا دے۔ تیری یہ خواہش اللہ نے پوری کی ہے، اور تیرے والد کی وہ باتیں اللہ نے مجھے پہنچا دی، اور میں محمد وہ باتیں تجھے پہنچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بی بی آسیہ فرعون کی بیوی تھی، جنتی بن گئی۔ بنیاد اللہ کی توحید والا عقیدہ ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس عقیدے پہ گفتگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔